بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم ڈاکٹر فاسٹس کو ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر فاسٹس ایک ٹریجک ڈرامہ ہے جس سے کرسٹوفر مارلو نے لکھا تھا۔ اسے رینائسنس ٹریجڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ پہلی بار سٹیج پر پریزنٹ کرنے کے لیے ایڈمرل کمپنی کے لیے لکھا گیا تھا، اور اس کی ڈیٹ آف کمپوزیشن کے بارے میں کچھ کنٹروورسیز ہیں، یعنی اختلافات ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ 1604 میں لکھا گیا تھا، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ 1616 میں ری پرنٹ ہوا تھا، اور جب یہ پہلی بار لکھا گیا تھا تو اس میں کامک سینز نہیں تھے، یعنی کلاؤنیج سینز نہیں تھے، اور بعد میں پھر جب 1616 میں اسے ری پرنٹ کیا گیا تو اس میں یہ کلاؤنیج سینز ڈالے گئے۔ البتہ اس کے بارے میں اگر مختلف طریقوں سے مختلف ایویڈنسز کو اکٹھا کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ 1588 سے 1590 کے درمیان میں کمپوز ہوا۔ اس کو موڈیفائڈ ٹریجڈی بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ گریک ٹریجڈی کو موڈیفائی کیا گیا ہے اس میں، اور ڈاکٹر فاسٹس میں کورس کا استعمال تو کیا گیا ہے مگر گریکس کی طرح نہیں۔ اس میں ڈاکٹر فاسٹس ڈرامہ میں کرسٹوفر مارلو نے کورس کو ڈیولپمنٹ آف دا پلے کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی کہانی کو سٹارٹ کرنے اور آگے بڑھانے اور اس سے کوئی مختلف سینز کا آپس میں لنک کریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کے 5 ایکٹس ہیں۔ سٹارٹ میں یہ ڈرامہ پرولوگ سے شروع ہوتا ہے، جس میں ایک کورس سامنے آتا ہے اور جو اوڈز کی صورت میں اس ڈرامے کی کہانی بیان کرتا ہے، اور اس ڈرامے میں جو مین کیریکٹر ہے ڈاکٹر فاسٹس، اس کی زندگی کا بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے۔ اس کی زندگی کے بیک گراؤنڈ کو باقاعدہ ڈرامے پر انیکٹمنٹ کے طور پر نہیں پیش کیا گیا، بلکہ اس کورس کے ذریعے اس کو نریٹ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ڈرامہ کورس سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ چونکہ اس ڈرامے کے 5 ایکٹس ہیں تو ایکٹ 1 کے 4 سینز ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایکٹ اور سین وائز تمام سٹوری بتاؤں گی، تاکہ جب اس ڈرامے کے بارے میں آپ کو کریٹیکل اپریسیشن لکھنے کے لیے لائنز آئیں تو ان لائنز میں سے آپ یہ اچھی طرح شناخت کر لیں کہ یہ لائنز کہاں سے ہیں، کس سین سے ہیں اور کس ایکٹ سے ہیں۔ ایکٹ 1 کا پہلا سین اسٹڈی روم میں شروع ہوتا ہے، جہاں ڈاکٹر فاسٹس تنہا بیٹھا اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک ڈرامے کو سٹیج پہ پریزنٹ کرتے ہیں اور ایک کریکٹر کی سوچ کو لاؤڈلی اس کی آواز میں سنایا جاتا ہے تو اس کو ایک لٹریری ڈیوائس کہتے ہیں، جسے سولی لوکی کہا جاتا ہے۔ سولی لوکی سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس کیا سوچ رہا ہے اور اس کے کیا پلانز ہیں۔ سین 1 سے پہلے پرولوگ میں کورس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس روڈز جرمنی میں پیدا ہوا ہے اور یہاں اپنے ریلیٹیوز کے پاس پرنٹ برگ میں رہ کر پڑھا ہے، اور اس نے اسٹڈی آف تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت قابل ڈاکٹر ہے۔ کہانی کی بعد کی سٹوری میں ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ڈاکٹر فاسٹس ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر لسٹ ہے، اس کے اندر لسٹ فار نالج، پاور اینڈ بیوٹی ہے۔ ایکٹ 1 کے سین 1 میں سولی لوکی یعنی سیلف ٹاکنگ کرتے ہوئے وہ ہمارے سامنے اپنی سوچ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے تمام نالج کو چھان مارا، چاہے وہ لاجک ہو، چاہے وہ فزکس ہو، میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ تھیالوجی ہو یعنی ڈیوینٹی یعنی مذہب کا علم ہو،
وہ کہتا ہے کہ ہر علم لمیٹڈ ہے، ہر علم میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہے، اور پھر وہ خود سے یہ باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ورتھ وائل نالج نیکرومیسی یا بلیک آرٹ ہے، یعنی کالا جادو ہے، اور مجھے یہی سیکھنا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی بھی نالج سے وہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی جو اس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس دوران ڈاکٹر فاسٹس اپنے ملازم اپنے سرونٹ ویگنر کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دوستوں ویلدیز اور کارنیلیس کو بلا کر لاؤ۔ یہ دونوں کالا جادو سکھانے کے ماہر ہیں، اور اب اس کا نوکر اس سین میں ان کو بلانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد جب ڈاکٹر فاسٹس اکیلا کمرے میں ہوتا ہے تو گڈ اینجل اور ایول اینجل ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اینجلز دراصل سمبولک ہیں، اور ان کریکٹر کے ذریعے ایک انسان کے ضمیر یعنی اس کے کانشیس کو دکھایا گیا ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کانشیس اس کو روکتا ہے، اور گڈ اینجل اس کے کانشیس کی اچھی سوچ کو ظاہر کرتا ہے، اور گڈ اینجل اسے روکتا ہے کہ اس راستے پر نہ چلو، اور ایول اینجل اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم کسی کی نہ سنو، اور تمہیں یہ جادو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اور یہ بہت مزیدار رہے گا تمہارے لیے۔ تو اس طرح سے یہ جب گڈ اینجل اور ایول اینجل کے ذریعے وہ کچھ کریٹیکل کمنٹس ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ سینس آف کانشیسنیس ہم سیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرامہ ایک موریلٹی پلے ہے، اور مورل اور ڈیوینٹی کے درمیان ایک کنفلکٹ یہاں دکھایا گیا ہے۔ اسی دوران ویلدیز اور کارنیلیس دونوں آ جاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر فاسٹس کو مختلف قسم کی میجک فیٹس سکھاتے ہیں، اور اسے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم ان سب امپورٹنٹ بکس آف میجک کو لے کر کسی تنہا جنگل میں جا کر تم ان میجک فیٹس کو تم آزما کر دیکھنا۔ ڈاکٹر فاسٹس یہ سارا کام سیکھنے کے بعد ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تم لوگوں کا سکھایا ہوا ہنر اور میرا نالج جب مل جائیں گے تو پھر یہ ایک کمال کالا جادو میں کر سکوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ ڈنر کرواتا ہے اور اپنے کچھ کرتب کے پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے۔ ایکٹ 1 کا سین 2 اس وقت شروع ہوتا ہے فاسٹس کے گھر کے باہر، جب فاسٹس کے 2 ساتھی اسکالر اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں پریشان ہوتے ہیں کہ کافی دنوں سے فاسٹس یونیورسٹی نہیں آیا، کوئی نہ کوئی غلط ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اسی دوران اس کا نوکر ویگنر آ جاتا ہے۔ ویگنر کے ایکشن کچھ مزاحیہ ہوتے ہیں، بات چیت کرنے کا انداز، تو یہاں پر کچھ کامک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بار بار پوچھنے پر ویگنر ان دونوں اسکالرز کو یہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کر رہا ہے، اور وہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم دونوں اندر جانے کی غلطی مت کرنا ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ڈاکٹر فاسٹس کے دونوں اسکالر فرینڈز کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس اس وقت بدنام زمانہ بلیک آرٹ کالے جادو کے ماہر ویلدیز اور کارنیلیس کے ساتھ ہے، تو وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کے ریکٹر کو، یعنی ان کا جو ہیڈ پادری ہے، اس کو اس بارے میں اطلاع کریں گے۔ ایکٹ 1 کا جو سین 2 ہے، اس میں ویگنر کی جو حرکات و سکنات ہیں اور جو مزاحیہ سین ہے، اس کے بارے میں کچھ کنٹروورسی بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب کرسٹوفر مارلو نے پہلی بار یہ ڈرامہ لکھا تھا تو اس نے یہ سین نہیں ایڈ کیا تھا، جسے بعد میں دوسرے لوگوں کی رائے کے مطابق شامل کیا گیا ہے، تو یہ اوریجنل اس کہانی کا سین نہیں ہے بلکہ ایڈڈ سین ہے۔ ایکٹ 1 کا سین 3 جب شروع ہوتا ہے تو ہم پھر سے ڈاکٹر فاسٹس کو تنہا پاتے ہیں، اور وہ ایک درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان
رات کے اندھیرے میں وہاں موجود ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے سیکھے گئے جادو کا ایکسپیریمنٹ کر سکے۔ اس طرح وہ وہاں پر کچھ عجیب سے جادوئی الفاظ، جادو منتر پڑھتا ہے تاکہ وہ روحوں کو بلا سکے۔ اچانک وہاں پر مفسٹوفیلس نمودار ہوتا ہے جو کہ پرنس آف ہیل ہے، اور وہ اپنی اگلی شیپ یعنی اپنی بدصورت اصلی شکل میں سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس فوراً ہی اسے کہتا ہے کہ جا کر واپس جاؤ اور اپنی یہ شکل بدل کے فرانسسکن فرائر کی شکل میں بن کر آ جاؤ۔ مفسٹوفیلس چلا جاتا ہے اور اس کے بعد واپس آتا ہے تو وہ ایک فرائر کی شکل میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس مفسٹوفیلس کے اس سبمسیونیس پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے فوراً اس کی حکم کی بجا آوری کی ہے، اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے لیے میرے تمام حکم بجا لاؤ، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے کر کے دو، اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں دنیا کا عظیم ترین جادوگر بن چکا ہوں۔ لیکن مفسٹوفیلس اسے یہ بتاتا ہے کہ میں کوئی بھی کام اپنے ماسٹر، اپنے مالک کے بغیر نہیں کر سکتا، جو کہ لوسیفر ہے، جو کنگ آف ہیل ہے، یعنی جہنم کا بادشاہ ہے۔ وہ اسے مزید بتاتا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ ہم سے کام کروانے کے لیے تمہیں خدا پر ایمان ترک کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر فاسٹس اسے بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ مفسٹوفیلس اسے مزید بتاتا ہے کہ لوسیفر جو ہے یہ جنت کا ایک محبوب فرشتہ تھا، لیکن اس نے جب خدا کے خلاف بغاوت کی تو اسے جنت سے گرا دیا گیا جہنم میں، اور وہ تمام لوگ، تمام فرشتے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، وہ سب کے سب اب جہنم میں موجود ہیں، اور تمام بغاوت کرنے والوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ مفسٹوفیلس ڈاکٹر فاسٹس کو اچھی طرح یہ سمجھاتا ہے کہ جو کوئی بھی ہم لوگوں کے ساتھ لوسیفر کا وفادار بننا چاہتا ہے، اسے اپنے خدا کو چھوڑنا ہوگا، اور اسے ہمیشہ کے لیے خدا کی بلیسنگ اور رحمتوں کو بھولنا ہوگا، ہیون جنت کو چھوڑنا ہوگا، اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہنا ہوگا۔ اور تو پھر اس کے جواب میں ڈاکٹر فاسٹس اسے یہ کہتا ہے کہ اگر زندگی کے 24 سال مجھے میری زندگی کی ہر خواہش پوری ہوگی تو میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، تم جا کر اپنے مالک سے یہ پوچھ کر آؤ۔ ان دونوں کے یہ درمیان یہ گفتگو شام کے وقت ہوتی ہے، اور مفسٹوفیلس چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہ مڈ نائٹ تقریباً آدھی رات کے وقت واپس آتا ہے اور آ کر اس کا اپنے مالک کا ایک جواب بتاتا ہے۔ اس سین میں بھی ڈاکٹر فاسٹس کی سولیلوکی کو دکھایا گیا ہے، یعنی اس کے سوچ کو کہ کس طرح سے وہ اپنے اس فیصلے کو قبول کر رہا ہے کہ وہ اپنی دین کو چھوڑ دے گا اور شیطان کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایکٹ 1 کا سین 4 بھی ایک کامک سین ہے، جس میں ویگنر اور اپنی گلی میں ایک دیہاتی سے ملتا ہے، اور اس سے وہ ایک کلاؤن ٹائپ کا کریکٹر ہے، اور اس کے ساتھ مختلف فنی سینز یہاں پر ہوتے ہیں، اور اس سین کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ سین اس کا اوریجنل سین نہیں ہے بلکہ بعد میں ایڈ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایکٹ 2 شروع ہو جاتا ہے، اور ایکٹ 2 کا سین 1 ڈاکٹر فاسٹس اس سین میں ایک اکیلا اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوتا ہے، اور بہت بے چینی اور خالی پن ہوتا ہے اس کی طبیعت میں۔ اس دوران مفسٹوفیلس آتا ہے اور آ کے اسے یہ انفارم کرتا ہے کہ لوسیفر نے اس کی تمام باتوں کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس تمہیں اپنے خون سے ایک بانڈ، ایک معاہدہ لکھنا ہوگا، اور اس معاہدے سے تم ہمیشہ کے لیے ہمارے غلام بن جاؤ گے۔ 24 سال تک مفسٹوفیلس کہتا ہے کہ میں تمہاری غلامی کروں گا اور تمہارے تمام حکم بجا لاؤں گا، اور 24 سال گزر جانے کے بعد میں تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے جہنم
لے جانے کے لیے جہنم واصل کرنے کے لیے حق رکھوں گا۔ جب ڈاکٹر فاسٹس اپنے بازو میں چاقو لگا کر خون نکالتا ہے اور اس سے یہ معاہدہ تحریر کرتا ہے تو خون جم جاتا ہے اور معاہدہ لکھا نہیں جا سکتا، تو پھر مفیسٹوفیلس اس خون کو آگ سے گرم کرتا ہے اور اس معاہدے کو لکھواتا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر فاسٹس اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک خوبصورت بیوی چاہیے۔ تو مفیسٹوفیلس اسے کہتا ہے کہ شادی کا بندھن ایک بے وقوفانہ چیز ہے۔ پھر وہ ایک ڈیول کو ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ڈاکٹر فاسٹس کے آگے پیش کرتا ہے، اور جس سے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ اس سین میں بھی ہم ایک ڈاکٹر فاسٹس کی سولیلوکی کو دیکھتے ہیں جس میں اس کی امیجینیشن کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور شیکسپیئر کے ڈرامہ میکبتھ کے کریکٹر میکبتھ کی طرح ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس بھی کس قدر امیجینیٹو بینٹ آف مائنڈ رکھتا ہے، اور کس طرح سے وہ اس امیجینیشن میں اس طرح کی حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایکٹ 2 کا سین 3 یہ ایک کلائمیکس سین ہے۔ اس سین میں بھی ہم اسے اسٹڈی روم میں پاتے ہیں، اور جہاں پر وہ ایک بے چینی اور خالی پن کی حالت میں ہے، اور اس کا موڈ کچھ عجیب سا ہے۔ تو اس دوران پھر گڈ اینجل اور ایول اینجل آ جاتے ہیں، اور گڈ اینجل اسے ریپینٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم نے جو گناہ کیا ہے اس پہ ریپینٹ کرو، اور لیکن ایول اینجل اسے یہ سمجھاتا ہے کہ نیکرومیسی میں، بلیک میجک میں کتنا مزہ ہے، اور اسے جو کرتب وہ کرتا رہا ہے، اور جو سینسول پلیئرز، جو جسمانی خوشی وہ اس جادو سے حاصل کر سکتا ہے بلیک میجک سے، تو فائنلی وہ یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ریپینٹ نہیں کرے گا۔ اسی سین میں فردر وہ مختلف طرح کے سوالات کرتا ہے مفیسٹوفیلس سے، اور وہ ایسٹرونامی کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ڈیفرنٹ کوسچنز پوچھتا ہے، گاڈ کے بارے میں کوسچنز پوچھتا ہے، اور وہ اس مفیسٹوفیلس کو یہ برا بھلا کہتا ہے کہ مفیسٹوفیلس نے اسے اس برائی میں مبتلا کر دیا، اور اس دوران پھر ایول اینجل اور گڈ اینجل آتے ہیں، اور ایول اینجل اسے روکتا ہے کہ ریپینٹ نہیں کرنا، لیکن گڈ اینجل اسے کہتا ہے کہ اگر تم سیریسلی ریپینٹ کر لو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ گڈ اینجل اسے یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اگر تم دل سے ریپینٹ کرو گے، معافی مانگو گے، تو یہ ڈیول تمہیں چھو بھی نہیں سکیں گے۔ اس ٹائم میں مفیسٹوفیلس پھر واپس آتا ہے، اور تب لوسیفر یعنی اپنے ماسٹر، سب سے بڑے شیطان اور بلیزبب کو لے کر آتا ہے، اور لوسیفر کوشش کرتا ہے کہ اس دوران وہ ڈاکٹر فاسٹس کو ریپینٹ کرنے سے روک لے۔ وہ اسے دھمکاتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی وہ کسی قسم کے اس طرح کے اسکرپٹ کو نہ پڑھے، اور نہ ہی وہ خدا سے کوئی دعا کرے، ادروائز اس کا جو مینوسکرپٹ ہے، جو اس نے وعدہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اسے سزا ملے گی۔ لوسیفر سے ڈاکٹر فاسٹس یہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس بات پر لوسیفر بہت خوش ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر فاسٹس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک فیسٹ، ایک کرتب پیش کرتا ہے 7 ڈیڈلی سنز کا۔ یہ 7 گناہ پرائڈ، کوویٹسنس، راتھ، انوے، گلوٹنی، سلوتھ اینڈ لیچری ہوتے ہیں۔ یہ سارے گناہ بڑے رنگین صورت میں اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اپنی پریزنٹیشن، ایک بڑی کلرفل پریزنٹیشن، ایک چیئرفل پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹر فاسٹس کی اداسی کو دور کر سکیں۔ 7 ڈیڈلی سینس جو ہیں، یہ اس ڈرامے کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کوئی اتنا رول نہیں ہے، لیکن اس ڈرامے کو ایک موریلٹی پلے بنانے میں اس کا رول ہے، کیونکہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ گناہ بہت رنگین، کلرفل ہوتے ہیں، جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ سین ڈرامے کا کلائمیکس سین اس لیے ہے، ایکٹ 2 کا سین 2،
کہ اس کے بعد ڈرامہ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر فاسٹس جادو سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے بعد اس نے جادو سیکھ لیا، پھر اس نے سیٹنز کو بلایا، پھر اس نے ایک بانڈ سائن کیا اور فائنلی اب وہ ایک جادوگر بننے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اپنے ایمان کو بیچنے کے بعد اب وہ اپنے 24 ایئر صرف ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے تحت مزے اڑانے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے سین بالکل الگ ہیں اور مختلف واقعات ہیں، اور اس ڈرامے کے پورے ایکشن کا ان کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن اس ڈرامے میں ڈاکٹر فاسٹس کی ہر سین میں موجودگی اس ڈرامے کے ایکشن کی یونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ایکٹ 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس ایک بہت ہی تیز سپیڈ والے کیرٹ پر سوار ہو کر ایسٹ سے ویسٹ کی طرف اور پوری دنیا کی سیر کرتا ہے، اور وہ مختلف اہم جگہیں مثلاً فرانس، اٹلی وغیرہ کا دورہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ روم جاتا ہے جہاں پر وہ سینٹ پیٹرز ڈے کی فیسٹ کے موقع پر یعنی دعوت کے موقع پر وہ پوپ کے ساتھ وہاں شریک ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ مختلف طرح کی کامک حرکتیں کرتا ہے اور خود نظر نہیں آتا، لیکن ان لوگوں کی کسی کی ٹوپیاں اچھالتا ہے، کسی کو تھپڑ مارتا ہے۔ تو یہ ایک کامک سین ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جتنے بھی کامک سینز ہیں وہ بعد میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ تو اتنا ہی ہے ایکٹ 3۔ ایکٹ 4 کورس سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور کورس کا یہاں پر صرف ایک ہی ایکٹ ہے کہ کورس کے ذریعے اس ڈرامے کی مختلف ایپیسوڈ کو آپس میں لنک کیا جاتا ہے۔ یعنی گریک ٹریجڈی میں تو کورس اس لیے ہوتا تھا کہ وہ کہانی کے ٹریجڈی کے ٹریجک سینز کے دوران آڈینس کے اندر پٹی اینڈ فیئر پیدا کرے، لیکن یہاں پر کورس کا ایکٹ بدل چکا ہے یا کورس کا ایکشن بدل گیا ہے، اور کورس کا صرف یہ رول ہے کہ وہ کہانی کے مختلف ایپیسوڈ یا سینز کو آپس میں جوڑنا۔ ایکٹ 4 کا سین 1 بھی کامن ہے، جس میں رابن ایک ہارس کیپر ہے اور دوسرے کچھ پیپل رسٹک پیپل جیسے رالف ہوتا ہے، ان کو دکھایا گیا ہے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ رابن کے پاس ایک چوری کی ہوئی میجک بک ہے اور وہ اس کے ذریعے کچھ ٹرکس کرتا ہے، اور وہ یعنی اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ بھی ان ٹرکس کے ذریعے مزے لوٹنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر بھی لسٹ ہے، لسٹ آف وومن، لسٹ آف منی۔ تو یہ ایک کامک سین ہے۔ ایکٹ 4 کا سین 2 بھی اسی سین کی کنٹینیوژن ہے، جس میں رابن کے پاس میجک بک ہے اور وہ اس کے ذریعے مختلف لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور اس کے بلانے پہ یہاں پر میفسٹوفیلس بھی آتا ہے، اور میفسٹوفیلس اس کو بجائے اس کے کہ اس کی بات مان جاتا، وہ اس کی ان ٹرکس کی وجہ سے، ان جادو منتر کی وجہ سے وہ ان دونوں کو جانور بنا دیتا ہے۔ رابن کو ایپ بنا دیتا ہے اور رالف کو ڈاگ بنا دیتا ہے۔ ایکٹ 1 کے سین 3 میں جو بات ہمیں کورس میں انفارم کی گئی تھی کہ ڈاکٹر فاسٹس کو فیم چاہیے، اور اب اس کی شہرت ہر طرف پھیل گئی ہے اور وہ ایک سمٹ میں شرکت کرتا ہے اور ایک گریٹ میجیشین بن چکا ہے، اور جہاں پر وہ مختلف طرح کے کرتب کرتا ہے جادو کے ذریعے، اور یہ بھی ایک فنی سین ہے۔ ایکٹ 4 کا سین 4 بھی ایک کامک سین ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اوریجنل سٹوری سے اتنا لنک نہیں کرتا۔ اگرچہ یہ ایکٹ 4 ایک فنی اور کامک ایکٹ ہے، لیکن اس میں مختلف جگہوں پر ڈاکٹر فاسٹس کی سولیلوکیز کو دکھایا گیا ہے، یعنی اس کے اپنے مائنڈ کی، اس کی سوچ کو بلند آواز میں دکھایا گیا ہے، جس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس کتنا سیریس اور پریشان ہے اندر سے۔ ایکٹ 4 کا سین 5 بھی یہی شو کرتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس اب ایک ماہر جادوگر بن چکا ہے۔ ایکٹ 5 کے سین 1 میں ڈاکٹر فاسٹس کی سولیلوکی سے یہ شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس اپنے ملازم ویگنر کو بلاتا ہے اور اپنی تمام ملکیت کی چیزیں اس کے نام ٹرانسفر کرتا ہے۔
اور اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مزے اڑاتا ہے اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ان سے اس بات پر بحث کرتا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہیلن آف گریک ہے، یعنی وہ خاتون جس کے لیے جنگیں لڑی گئی تھیں وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ اور پھر اس عورت کو جادو کے ذریعے بلایا جاتا ہے اپنے دوستوں کے سامنے، اور وہ سب اسے دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے حیران ہو جاتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فاسٹس ہیلن کی خوبصورتی میں بہت زیادہ شاعری کرتا ہے، اور یہ سین اور اس میں جو پوئٹک لائنز ہیں یہ کرسٹوفر مارلو کی آرٹ آف ڈراماٹائزیشن کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں کہ کتنا ماہر ڈراماٹسٹ تھا کرسٹوفر مارلو۔ ہیلن کا سین اس ڈرامے کا بہترین سین سمجھا جاتا ہے، جس میں کرسٹوفر مارلو کی آرٹ آف ڈراماٹائزیشن کو بڑے بہترین انداز میں کرٹکس نے بیان کیا ہے۔ اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ہیلن کی خوبصورتی کے مزے اڑاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں یہ تنہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو اولڈ مین آ جاتا ہے۔ اولڈ مین بھی گڈ اینجل اور ایول اینجل کی طرح جو ڈاکٹر فاسٹس ہے اس کے کانشیس کو، اس کے ضمیر کی آواز کو ایک کردار کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اولڈ مین ڈاکٹر فاسٹس سے یہ درخواست کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، وہ ریپینٹ کرے یعنی معافی مانگے، توبہ کرے، کرائسٹ سے پرے کرے، دعا کرے، ڈیوائن مرسی کے لیے یعنی رحم کے لیے وہ دعا کرے۔ اولڈ مین کی یہ التجا سن کر ڈاکٹر فاسٹس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس دوران میفسٹوفیلس اسے ایک خنجر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ اولڈ مین اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور پھر وہ اسے دکھی دل کے ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس بے چین ہوتا ہے اور اس کی روح میں خالی پن ہوتا ہے ابھی تک۔ تو میفسٹوفیلس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے شیطان کے ساتھ غداری کی ہے اور وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ڈاکٹر فاسٹس خوف زدہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور ڈرا ہوا ڈاکٹر فاسٹس اس سے شیطان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ شیطان کا وفادار رہے گا، اور اس ڈر خوف میں وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اولڈ مین کو نقصان پہنچاؤ۔ لیکن میفسٹوفیلس کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا پر یقین رکھتا ہے ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس طرح سے اس پریشانی کے عالم میں وہ جب اپنی وفاداری ظاہر کرتا ہے تو پھر وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ہیلن کو ظاہر کیا جائے۔ پھر ہیلن دوبارہ آتی ہے اور وہ اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے اور اس کو کس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارتا ہے۔ ایکٹ 5 کے سین 2 میں اولڈ مین پھر سے فاسٹس کے پاس آتا ہے اور آخری کوشش کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر واپس آ جائے۔ دا ڈیول جو ہیں پھر سے ڈاکٹر فاسٹس کو تکلیف دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور اسے اپنی طرف ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باوجود کوشش کے ڈاکٹر فاسٹس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جیت اور آخری طاقت صرف نیکی میں ہے۔ لیکن ہیلن سے ملنے کے بعد اور اس کے بعد اولڈ مین سے ملاقات کرنے کے بعد ڈاکٹر فاسٹس کی حالت اس قدر قابل رحم ہو جاتی ہے کہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اسے توبہ کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ ایکٹ 5 کا سین 3 اس ڈرامے کا لاسٹ سین ہے۔ اس سین کو ڈاکٹر فاسٹس کا ڈیتھ سین بھی کہا جاتا ہے، جس میں اس کی ایک تلخ سولیلوکی یعنی خود کلامی ہمیں سنائی جاتی ہے، اور اس کی یہ سپیچ، یہ بات کرسٹوفر مارلو کو ایک گریٹ پوئٹ اور ڈراماٹسٹ کے طور پر ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس سین میں کرسچنز ڈاکٹرن آف موریلٹی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیول کرسچینٹی کے آئیڈیا آف ہیل اینڈ سن کو اور اٹرنل سفرنگ کو، یعنی
کرسچینٹی کے مطابق گناہ، ثواب اور جنت، جہنم اور آخرت کے تصور کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس سین میں کہ کس طرح سے ڈاکٹر فاسٹس خدا سے اعتقادی کرنے کے نتیجے میں نیکی کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ڈرامے کے شروع میں پرولوگ کو کورس کی صورت میں پیش کیا گیا تھا اور ڈرامے کی کہانی کو سٹارٹ اور اس کے بیک گراؤنڈ کو بتانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اسی طرح سے کورس کو ڈرامے کے اینڈ پہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ کورس انتہائی دکھی انداز میں یہ سمجھاتا ہے کہ وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ کتنا قابل اور کتنا ذہین شخص غلط راستے پر چلتے ہوئے فاربیڈن سبجیکٹ کو سیکھ کر کس طرح سے وہ جنت سے دور ہوا اور جہنم واصل ہوا۔ کچھ کرٹکس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو فائنل لائنز آف کورس ہیں جو کہ اس ڈرامے کے موریلٹی کو ایکسپلین کرتی ہیں، یہ کرسٹوفر مارلو کے پین سے نہیں لکھی گئیں، یہ بلکہ بعد میں کسی نے ایڈ کی ہیں۔ اس طرح سے اس سارے ڈرامے کی کہانی ہمیں ایک کرسچن موریلٹی پلے کے طور پر نظر آتی ہے، اور وہ لوگ جو خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی فاربیڈن پاتھ پر چلتے ہیں تو اس کا خمیازہ ہمیں گناہوں اور آخر کار جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تھینک یو۔